بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قبر ابو رغال کی ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا، اور پھر یہی دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک ٹہنی بھی رکھی گئی۔ اگر تم اس کی قبر کو کھودو گے تو وہ سونے کی ٹہنی ضرور ملیں گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودی، دیکھا تو اس کے ساتھ وہی ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ بیہقی فی دلائل النبوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ ہزاروں سال پرانی قبر، اس میں ایک بندہ مدفون ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اس میں کیا ہے، اور اسے ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم شریف۔ خلاصہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے طرف توجہ ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے یہ دعا کی، اللہم حوا علینا ولا علینا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ بخاری شریف۔ کتنا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بارش نہ برسے تب بھی ہم کو دعا سکھائی ہے، اور اگر برسے اور نہ رکے تب بھی اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی، یعنی ہم کو کبھی بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مہمان کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تقیہ پیش کرے تو اللہ رب العزت اس میزبان کی مغفرت فرما دیں گے۔ کتنا زبردست عمل، کتنا بہترین عمل، اور کتنا بڑا انعام اس پہ مل رہا ہے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی اچھی سی خاطرداری کرے، اس کی میزبانی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا کہ اگر کسی میزبان نے اپنے مہمان کو تکیہ دیا تو اس تکیہ کے پیش کرنے پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ہمیں منہ چڑھانا نہیں چاہیے، دل کے اندر کدورت نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو آتا بعد میں ہے، لیکن اس کا رزق اپنے گھر میں پہلے آتا ہے۔
تو وہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے، وہ اس کا رزق تو اللہ نے پہلے ہی بیچ دیا ہے، ہم کھلاتے نہیں، ہم فقط ذریعہ ہیں۔ ذریعہ بننے پر بھی اگر ہم منہ چڑھائیں گے تو اللہ رب العزت یہ نعمت ہم سے چھین لیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ سورہ احقاف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ ابن ماجہ۔ یہ حال سب کے ساتھ نہیں ہوگا، جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرتا ہو، نماز کا اہتمام کرتا ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ درد سر سے حفاظت۔ بہت سارے حضرات سر میں درد کی شکایت لیے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے حضرات اس سے پیڑت ہے، اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سر میں درد، کسی کے آدھے سر میں درد، کسی کے پورے سر میں درد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمام یعنی غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ کنز العمال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کر کے دیکھو، یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔